Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. This class is for 12th student, 12th class students, and we're doing a lecture series on role of missionary schools in Jammu and Kashmir, while with special reference to Anjuman Nusratul Islam, Tindal Bisco School, and Sharp Committee, KG Saidin Committee, Kazmirpur, and Bhagwan Sahib Committee. So, dear students, today we will deal about Nusratul Anjumani Nusratul Islam, and that came into existence in 1905. So, dear students, we will discuss about its founder and where it started, and where was its network and its uniqueness, and its branches, and the booklets it produced. Then we discuss its aims and objectives. So, dear students, this Nusratul Anjumani Islam school came into existence in 1905. Before this, a very great Kashmiri scholar, Rafiqul, was one of the greatest Islamic and renowned Islamic religious scholar who told Mirwais Russell Shah in 1899 to inaugurate and to launch a school on the name of Nusrat Anjuman Islam. So, dear students, in 1999, the organization was launched, but Rafiqul, the greatest scholar of the time, could not attend the inaugural function. मतलब ये है कि मीर वाइज रसुल शाह को एक बहुत बड़े फ़कीर, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने 1899 के दरमियान कहा था कि आप एक स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट कीजिए। तो रसुल शाह ने उसको का हुक्म बजा लाया, तो इस तरह से उसने 1899 में एक स्कूल की बुनियाद डाली। तो लेकिन जब उसने स्कूल की बुनियाद आई थी, उस दिन रफ़ीकुल, जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे जब उस स्कूल की बुनियाद डाली गई। तो अब हम देखेंगे कि ये स्कूल कहाँ से शुरू हो गया। ये अंजुमन नुसरतुल इस्लाम एक राजौरी कदल यानी एक कॉटेज में शुरू हुआ था, राजौरी कदल में, श्रीनगर में। तो इस तरह से 1912 में जो मीर वाइस फैमिली थे, उन्होंने इस सेमिनरी को बाज़ाब्ता एक स्कूल रिलीजियस एजुकेशन का नाम दिया। वहाँ पर सब बच्चे पढ़ते थे, यानी ये एक सेक्युलर स्कूल था। वहाँ पर मुसलमान भी, हिंदू भी पढ़ते थे, इस तरह से, ठीक है। तो नुसरत अंजुमन इस्लाम जो स्कूल है, ये इट एनेबल द स्टूडेंट टू रिसीव एजुकेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस स्कूल का नाम बाज़ाब्ता एक ब्रांड नेम पड़ गया। तो यही इस स्कूल को इस्लामिक स्कूल के नाम से पुकारा गया। देखो, इस स्कूल के बारे में जो ये ख़ास बात ये थी कि इस स्कूल में ये तो सबसे पहले इसमें इस्लामी तालीम दी जाती थी, लेकिन साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी दी जाने लगी वहाँ पर। अगर आप देखिए कि जो हमारे बहुत बड़े लोग यहाँ हमारे कश्मीर में गुज़रे हैं, जिनमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम मोहम्मद बख्शी जैसे, या मीर वाइज़ कश्मीर शहीद मीर वाइज़ मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब, इसी तरह गुलाम अहमद शाही साहब जो उन दिनों रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी थे, इस तरह डॉक्टर अली जान मोहम्मद अमीन चश्ती, फॉर्मर रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी, अब्दुल अजीज़ फाजिल, फॉर्मर अकाउंटेंट जनरल, इस तरह नूरुल हसन, फॉर्मर कंजर्वेशन फॉरेस्टर्स, इन सभी लोगों ने इसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल की है। तो हम ये देखते हैं कि जो नुसरतुल इस्लाम है, तो इसने बेहतरीन अंदाज में तरक्की की और बेहतरीन लोग पैदा किए, जिन लोगों ने बाद में हमारे कश्मीर की खिदमत मुख्तलिफ तरीक़ों से की।
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین اسکول تھا. تو اس کی جو بعد میں جو اس کی برانچز تھی وہ ریناواری میں کچھ کھولی گئی، پھر کچھ سری نگر میں، پھر ڈل گیٹ میں. تو اس طرح بج بہارا میں بھی، نوشہرہ میں، اسلام آباد، یہ اننت ناگ میں ہے، تو وہاں پر بھی یہ کھولی گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انجمن نصرت الاسلام کا جو خاص مقصد کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وی ہیو ٹو گیو ماڈرن ایجوکیشن وتھ دا اسلامک ٹیچنگ، یعنی اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کے اندر ماڈرن ایجوکیشن بھی دینی ہے. یعنی اگر اس دفعہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سائنس پڑھانا یا انگلش میں پڑھانا اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا. یہاں پر بچوں کو اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سائنس اور انگلش کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تاکہ لوگ پوری دنیا کے بارے میں اویئر رہے، سائنس کے بارے میں اویئر رہے. کہ کوئی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک نہ اس سے سائنس کے بارے میں بھی علم ہو، انگلش زبان کے بارے میں بھی علم ہو. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر دوسرا یہ تھا کہ ٹیچنگ آف القرآن اینڈ سنہ. دوسرا اس کا مقصد تھا یہاں پر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنہ اور فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی. تو تیسرا چیز یہ تھا، اس کا ایم تھا بیلنس بٹوین ماڈرن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن، یعنی ریلیجیس اور ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں جو بیلنس قائم کرنا تھا، تو وہ بھی اس کا خاص مدعا اور مقصد تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے یہاں مختلف قسم کے رائٹ ٹائپس آف لیڈرشپ، یعنی لیڈرشپ پیدا کرنا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر بہت بڑے لیڈر پیدا ہو گئے تھے، جس میں اکنامک لیڈر بھی بنے، کلچرل یا مال افیئرس کے بھی جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے تھے. تو وہ بھی اسی انجمن نصرت الاسلام، یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اسلامک اسکول میں ہی پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جو خاص اس کا مقصد یہ تھا کہ یونٹی آف مسلم امہ، یعنی یونٹی آف مسلم امہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جو مسلم ہمارے جو مسلمان ہیں، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، یہ سب برابر ہیں. تو ان سبوں کے درمیان یونٹی قائم کرنا. اسلام کا مطلب یہی ہے کہ سبھی انسان برابر ہے، بنا نسل، ذات پات کے، کہ سبھی انسان برابر ہیں. تو اسلام کے ایجوکیشن کا جو اسلامک اسکول تھا، اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ یونٹی آف مسلمس. ٹھیک ہے. مسلموں کے اندر فیڈرنٹی، بھائی چارہ قائم کرنا. اور چوتھا چیز تھا ریفلیکشن آف اسلامک ویلیوز، یعنی اگر اسلامک اسکول کا مطلب دوسرا یہ تھا کہ ہر ایک بچہ کہ اس طرح سے یہاں پر جو بچہ پڑھے گا وہ ایک بہترین انسان بننا چاہیے. اس سے دیکھ کر لوگ بھی اس سے متاثر ہو جائیں کہ وہ ایک بہترین انسان بننا چاہیے، اس کے اندر اسلامک ویلیوز پیدا ہونی چاہیے. تو دوسرے دیکھ کر جب دوسرے لوگ اسے دیکھیں تو وہ متاثر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور جو ساتواں امپورٹنٹ جو اس کا آبجیکٹو تھا وہ یونیورسل پیس اینڈ بردرہڈ تھا، یعنی عالمی برادری قائم کرنا یا عالمی امن قائم کرنے کے لیے اسلامک اسکول جو ہمارا تھا اس لیے وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر بچوں کے اندر مورل اینڈ اسپریچول کانشیسنیس بھی دی جاتی تھی. So dear students, this was Anjuman Nusrat al-Islam that came into existence in 1905 and which was especially organized in 1912. So thank you, my dear students. Hope that you have understood understood it well. I hope that you will be reading and understanding the lectures and trying to make the important notes. So thank you very much.